السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ تاریخ کا ایک ستم یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تاریخ کی نشانیاں مٹتی چلی جاتی ہے۔ اپنے وقت کے جاہ و جلال والے محل کھنڈروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مقابر اس قابل نہیں رہتے کہ وہاں جایا جا سکے، شہنشاہوں، ملکاؤں اور شہزادیوں کی راہداریاں اس طرح ویران ہوتی ہیں کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ وہ بادشاہ جو مخملی قدوں پر سویا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، اپنے دربار لگایا کرتے تھے، وہ منو مٹی تلے دفن ہو کر بے نام و نشان ہو جاتے ہیں۔ میں ایک لقودق میں کہوں گا اس کو، یہ میرے چاروں طرف جو ہے وہ پہاڑیاں، چٹانیں، کھیت اور شدید دھوپ، یہ سارا کچھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ میں مطلب کہنے کو ایک ویرانے میں کھڑا ہوں، لیکن یہ اس وقت جو چیز آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، یہ پہاڑی کی چوٹی پر یہ وہ قلعہ ہے جسے کہا جاتا ہے کہ راجہ داہر کا مضبوط ترین قلعہ، جسے 712 عیسوی میں 17 سالہ فاتح محمد بن قاسم نے مسخر کیا، اور بعض مورخین کے مطابق یہاں بر صغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ کہتے ہیں کہ یہ جو اروڑ شہر تھا اپنے زمانے کا ایک جدید ترین شہر تھا، جس میں محلات بھی تھے، جس میں باغات بھی تھے، جس میں جو ہے وہ تمام تر عیش و عشرت کا سامان موجود تھا جو کسی بادشاہ، کسی شہزادی یا کسی ملکہ کی خواہش ہو سکتی ہے۔ اپنے وقت کا بہت طاقتور بادشاہ، جس نے عربوں کو یہ کہہ کر لاجواب کر دیا تھا کہ اگر میرے ساحل پر کچھ لوگوں نے آپ کے جہازوں کو یا آپ کے لوگوں کو لوٹ لیا ہے تو وہ میری دسترس میں نہیں، میں انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کچھ مصنفین اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس نے ان کے وجود سے انکار کیا تھا، اور کچھ یہ لکھتے ہیں کہ اس نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے لوٹا ضرور ہے، اگر آپ میں ہمت ہے تو آ کر لے جائیں۔ وہ اس کے بعد پھر عربوں نے اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے کہ وہ تحائف لوٹے گئے یا غلام اور کنیزیں جو ہے وہ راجہ داہر کے ڈاکوؤں نے یا اس کے پروردہ لوگوں نے جو ہے وہ اپنے قبضے میں کر لیں۔ اس حملے کی اور بھی وجوہات تھیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ سندھ سے جو مطلب ایک ہندوازم کا جو خاتمہ ہے وہ ہوا۔ اپنا چندر بنشی خاندان اور سورج ونشی خاندان وہ اس قلعے پر حکومت کرتے رہے، اور وسیع اور اس قلعہ کہتے ہیں 2 فصیلیں ہوا کرتی تھی اس کی، اور اندر جو ہے وہ دفاع کا بہت مضبوط انتظام تھا۔ لیکن محمد بن قاسم اپنے ساتھ منجنیق لایا تھا، جو بہت بھاری پتھر پھینک کر فصیل کی دیواروں کو پارا پارا کیا کرتی تھی۔ تو یہ وہ فصیل ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسے توڑنا ناممکن تھا۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر پورا شہر آباد تھا، لیکن اب اس شہر میں باقی کچھ نہیں بچا۔ صرف دکھانے کے لیے آپ کو جو ہے وہ میں لایا ہوں کہ یہ وہ اروڑ ہے جسے سندھ کا سب سے مضبوط اور بعض لوگوں کے مطابق پہلا پایہ تخت ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ راجہ داہر نے اپنی کئی تخت گاہیں بنوائی ہوئی تھیں، جیسے برہمن آباد بھی اس کی تخت گاہ تھی۔ نارون کوٹ کے بارے میں جو آج کا حیدرآباد ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس کی تخت گاہ تھی، مطلب یہ کہ وہاں بھی اس کے محلات تھے۔ ایک ادھم کوٹ نام کا شہر تھا، وہاں بھی جو ہے وہ اس کا دربار بھی تھا، اس کا محل بھی تھا، اور باقی جو ہے وہ تمام سہولتیں میسر تھیں۔ لیکن جو اہمیت اروڑ کو حاصل تھی وہ کسی کو نہیں تھی۔ دیبل فتح ہوا، اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ نارون کوٹ، سیستان یہ فتح ہوئے، اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اس کے بعد جو ہے وہ لیکن جب اروڑ فتح ہوا تو اس کے بعد صرف اس کے پاس برہمن آباد کا ایک شہر بچا، اور یوں اس کی راجدھانی ختم ہو گئی۔ خود راجہ داہر تو یہیں اسی اروڑ کی لڑائی میں مارا گیا، لیکن اس کا بیٹا جیسینہ یہاں سے فرار ہو گیا، اور وہ برہمن آباد میں پھر محمد بن قاسم کے مقابلے پر آیا، اور وہاں جو ہے وہ پھر نہیں بچ پایا۔ راجہ داہر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے بڑی بے جگری سے مقابلہ کیا محمد بن قاسم کی فوجوں کا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس کا خاتمہ تھا، سو اس کا خاتمہ ہو گیا۔ راجہ داہر ایک متنازع شخصیت بھی ہے، سندھ کے حوالے سے بھی، اور جو ہے وہ
مطلب تاریخ کے حوالے سے بھی کچھ لوگ اس کے بارے میں مثبت رائے رکھتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ منفی رکھتے ہیں۔ اب تو یہ دور آ گیا ہے کہ اہل سندھ مطلب سندھ کا کچھ کا ایک قبیلہ کہہ لیں یا ایک جو ہے وہ حصہ کہہ لیں، وہ راجہ ظاہر کو اپنا ہیرو مانتا ہے اور محمد بن قاسم کو ولن کہتا ہے، جبکہ ایک طبقہ محمد بن قاسم کو ہیرو مانتا ہے اور راجہ ظاہر کو ولن کہتا ہے۔ یہ بحث تو بہرحال علمی بحث ہے۔ فی الحال یہ کھنڈرات دیکھیے اور تصور کیجئے کہ اس پہاڑی کی چوٹی پر جو بلند فصیلوں والا قلعہ ہوگا وہ کتنا عظیم الشان ہوگا، اور ساتھ ہی تاریخ کے اس جبر کو بھی یاد کریں کہ تاریخ اپنے پیچھے مطلب جب تاریخ بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے، تقدیر اور مقدر بدلتے ہیں، نصیب بدلتے ہیں، تو پھر اپنے پیچھے وہ سوائے ایسے کھنڈرات کے اور کچھ بھی نہیں چھوڑتے۔ سندھ بر صغیر کا ایک ایسا خطہ رہا ہے جس پر متعدد مرتبہ قبضہ کرنے کی کوششیں کی گئیں۔ آج بھی سندھ میں کئی ایسے تاریخی قلعے اور آثار قدیمہ موجود ہیں جو ہمیں فتح اور شکست کی کہانیاں سناتے نظر آتے ہیں۔ اروڑ یا الور بھی سندھ کی ایک ایسی تخت گاہ رہا ہے جو آج اپنا تمام تر عروج گنوا بیٹھا ہے، اور اب یہاں سوائے چند چٹانوں کے کچھ باقی نہیں بچا۔ سندھ کی یہ قدیم تخت گاہ روہڑی ضلع سکھر سے 10 کلومیٹر جنوب مشرق میں ایک پہاڑی پر واقع تھی۔ چندر ونسی گھرانے نے 1100 قبل مسیح میں اس شہر پر حکومت شروع کی تھی۔ جب الیگزینڈر نے اپنی فوجوں کا رخ ہندوستان کی جانب موڑا تو اس وقت یہاں کا حکمران موسی کانوس تھا، جبکہ رائے سہاسی کے زمانے میں نمروز ایرانی نے حملہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اروڑ ایک بہت بڑی بندرگاہ بھی تھی جس سے مضبوط حصار بھی حاصل تھا۔ 4 صدی عیسوی میں جب تھر میں بہنے والا مشہور دریائے ہاکڑا خشک ہو کر زیر زمین چلا گیا تو یہ شہر بہت متاثر ہوا۔ اروڑ پر چندر ونسی راجاؤں نے 450 سے 642 عیسوی تک حکومت کی، جسے رائے گھرانہ کہا جاتا ہے۔ چاچا نامہ میں اس شہر کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس شہر میں ہر قسم کے شاہانہ محلات، ستون، باغ، نہریں، پارک اور درخت تھے، اور یہ مہران کے کنارے یعنی دریائے سندھ کے کنارے، دریائے سندھ کا ایک نام مہران بھی ہے، مہران کے کنارے واقع تھا۔ تحفۃ الکرام میں اس شہر کا تذکرہ کچھ یوں ملتا ہے کہ ہندو راجاؤں نے اروڑ پر 130 برس حکومت کی۔ اس وقت تک چچ برہمن اروڑ کا باسی سیاسی دوئم کے ہاں ملازمت کے لیے آیا اور ہوشیاری سے اس کا وزیر بن بیٹھا، اور راجہ کی مہارانی سہاندی، جسے سونی دیوی بھی کہا جاتا ہے، اس کی زلفوں کا اسیر ہو گیا اور راجہ کا قتل کر کے خود اروڑ کا حکمران بن بیٹھا۔ تحفۃ الکرام کے مطابق یہ 622 عیسوی کا زمانہ تھا۔ راجہ ظاہر نے اپنے چچا راجہ چندر کے انتقال کے بعد اقتدار سنبھالا۔ وہ برہمن خاندان کا آخری حکمران تھا۔ راجہ چچ کا انتقال 677 عیسوی میں ہوا، جس کے بعد اس کا بھائی راجہ چندر تخت نشین ہوا۔ ایچ.ٹی. لمبرک کا کہنا ہے کہ اس نے تقریباً 4 برس حکومت کی اور اس کی وفات 681 میں ہوئی، جس کے بعد اقتدار راجہ چچ کے سب سے چھوٹے بیٹے راجہ ظاہر کے سپرد ہو گیا، جو 711 عیسوی تک لگ بھگ 30 سال سندھ کا حکمران رہا۔ اسی کے دور میں عرب میں بنو امیہ برسر اقتدار تھے۔ ان کے عہد میں سندھ پر حملہ کیا گیا اور محمد بن قاسم نے راجہ ظاہر کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ بعض تواریخ میں ہے کہ سندھ کو فتح کرنے کے لیے اس سے پہلے 14 سے 17 حملے ہو چکے تھے، مگر 712 میں آخر کار سندھ عربوں کے قبضے میں چلا گیا۔ اعجاز الحق قدوسی کی کتاب تاریخ سندھ کے مطابق جس وقت اس مہم کے لیے محمد بن قاسم کا انتخاب ہوا اس وقت اس کی عمر 17 سال تھی۔ اس سے پہلے وہ شیراز کا گورنر تھا، جہاں اس نے نہایت عمدگی سے حکومت کی۔ اس کی اسی کارکردگی سے متاثر ہو کر حجاج نے اسے سندھ پر لشکر کشی کا حکم دیا۔ حجاج نے اس مقصد کے لیے 6000 فوجی منتخب کیے اور انہیں گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ روانہ کیا۔ محمد بن قاسم کی سرکردگی میں یہ لشکر خشکی کے راستے مکران پہنچا اور پنجگور کا علاقہ فتح کر کے 1 ماہ کے بعد دیول کا رخ کیا۔ اعجاز الحق قدوسی کے مطابق محمد بن قاسم جب دیول پہنچا تو جمعہ کا دن تھا، چنانچہ اس نے اپنے لشکر کے ہمراہ سرزمین سندھ پر پہلی نماز جمعہ ادا کی۔ اتفاق سے اسی دن بحری راستے سے بھی حجاج کے فوجی سامان رسد اور عسکری فوجی ساز و سامان کے ساتھ دیول پہنچ گئے۔ اس ساز و سامان میں منجنیقیں بھی تھیں۔ سب سے بڑی منجنیق کا نام عروسک تھا، جسے 500 آدمی کھینچتے تھے۔ دیول شہر میں ایک عالی شان مندر ہوا کرتا تھا جس کا گنبد بہت بڑا اور بلند تھا اور دور دور سے نظر آتا تھا۔ اس کی چوٹی پر ریشم کا سبز پرچم آویزاں تھا۔ اعجاز الحق قدوسی کا دعویٰ ہے
کہ اس پرچم کے متعلق شہر والوں کا ایمان تھا کہ جب تک یہ ہوا میں لہرا رہا ہے کوئی فوج شہر فتح نہیں کر سکتی۔ مندر میں 700 پجاری تھے اور شہر کے گرد فصیل بنی ہوئی تھی۔ محمد بن قاسم کے دیول پہنچتے ہی راجہ داہر کی فوج شہر کے دروازے بند کر کے بیٹھ گئی۔ محمد بن قاسم نے فصیل کے چاروں طرف خندق کھود کر منجنی کے نصب کی اور شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ محاصرہ 7 دن جاری رہا۔ 8ویں دن ایک مخبر کے ذریعے محمد بن قاسم کو اطلاع ملی کہ جب تک اس مندر پر لہرانے والا پرچم گر نہیں جاتا شہر کے باسیوں کا حوصلہ پست نہیں ہوگا۔ محمد بن قاسم نے اپنی منجنیق اور روسک کے ذریعے اس پرچم کو گرانے کا فیصلہ کیا۔ جو ہی وہ پرچم نیچے گرا مسلمانوں نے ہر طرف سے شدید حملہ شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر داہر کی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے فوراً شہر پناہ کے دروازے کھول دیے۔ اعجاز الحق قدوسی ہی کی کتاب میں درج ہے کہ دیول فتح ہونے کے بعد محمد بن قاسم نے قید خانے سے ان مسلمان قیدیوں کو آزاد کیا جن کی گرفتاری کے باعث یہ سارا قضیہ شروع ہوا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جیل خانے کے داروغہ نے بھی حالات دیکھتے ہوئے اسلام قبول کر لیا۔ محمد بن قاسم نے حمید بن بداح بحری کو دیبل کا حکمران مقرر کیا جس نے شہر میں ایک خوبصورت مسجد تعمیر کروائی اور اسی مسجد کو بر صغیر کی پہلی مسجد بھی قرار دیا جاتا ہے۔ محمد بن قاسم نے سہون اور سیستان کے بعد نیرون یعنی موجودہ حیدرآباد کو بھی فتح کر لیا۔ راجہ داہر کے ساتھ اس کا مقابلہ اروڑ شہر کے مضافات میں ہوا۔ دریائے سندھ کے بائیں کنارے پر ہونے والی اس جنگ کو تواریخ میں جنگ اروڑ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چچ نامہ کے مطابق محمد بن قاسم کی فوج 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ قدیم مورخین نے راجہ داہر کی افواج کی تعداد 20 سے 25,000 جبکہ کے ایس لال جیسے جدید محققین نے 50,000 بتائی ہے۔ محمد بن قاسم نے جنگ میں پہل نہیں کی بلکہ داہر کے حملے کا انتظار کیا۔ جنگ کے دوران آگ کا ایک گولہ داہر کے ہاتھی پر لگا جو بدک کر میدان جنگ سے باہر کی طرف بھاگا۔ کہتے ہیں کہ راجہ داہر بہادری سے لڑا لیکن عمومی فوج کی جانب سے آنے والا ایک تیر اس کی گردن میں پیوست ہو گیا اور وہ اسی سے مارا گیا۔ اس کی فوج کو بھاری جانی نقصان کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں امویوں کو فتح ہوئی۔ فتح کے بعد محمد بن قاسم نے راجہ داہر کی لاش کو تلاش کیا اور اسے حجاج کے پاس بھیج دیا۔ راجہ داہر کا بیٹا فرار ہو کر برہمن آباد چلا گیا جبکہ راجہ داہر کی ملکہ رانی بائی نے محمد بن قاسم کی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچنے کے لیے جواہر یعنی خود سوزی کا انتخاب کیا۔ یہ وہی رانی بائی ہے جسے راجہ داہر کی بہن اور بیوی بتایا جاتا ہے۔ ویسے تو اکثر مورخین نے راجہ داہر کی اپنی بہن سے شادی کو محض ایک الزام قرار دیا ہے، لیکن کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ راجہ چچ اور رانی سوہندی کے 2 بیٹے تھے، راجہ داہر سین اور دہر سیاہ۔ ان کے مطابق چچ کی دوسری بیوی سے ایک بیٹی بھی تھی جس کا نام بائی تھا۔ جب بائی بالغ ہوئی تو درباری نجومی اور راجہ داہر کے وزیر بدھی مان نے پیش گوئی کی کہ وہ کبھی قلعہ الور یا اروڑ سے باہر نہیں جائے گی اور اس کا شوہر سندھ اور ہند کا حکمران بن جائے گا۔ کہا جاتا ہے کہ بدھی مان نے داہر سے درخواست کی کہ وہ اپنی سوتیلی بہن سے شادی کر لے اور خود کو اور سلطنت کو بچا لے۔ داہر ایک برہمن ہندو تھا، اس لیے پہلے تو اس تجویز پر حیران و پریشان رہ گیا کیونکہ ہندو بہن تو درکنار اپنی کزن سے بھی شادی نہیں کرتے تھے۔ بدھی مان نے بہت سی مثالیں دی لیکن راجہ داہر نہ مانا اور کہتا رہا کہ مذہباً یہ حرام ہے اور میں بدنام ہو جاؤں گا۔ بدھی مان نے جواب دیا کہ کچھ دن لوگ ضرور لان تان کریں گے لیکن بعد میں بھول جائیں گے کہ ہوا کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ بدھی مان نے داہر کو بہن سے شادی پر قائل کرنے کے لیے ایک بھیڑ لے کر اس پر گیلی مٹی کا لیپ کیا اور اس میں سرسوں کے بیج دبا دیے۔ کچھ دن میں ہی سرسوں کی سبز کونپلوں نے مٹی سے سر باہر نکالنا شروع کر دیا۔ جب وہ بھیڑ بازار میں نکلی تو لوگ حیران رہ گئے کہ یہ سبز رنگ کی بھیڑ کہاں سے آ گئی ہے۔ کچھ دن وہ اسی طرح کی باتیں اور حیرت کا اظہار کرتے رہے لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ یہ سب بھول بھال گئے۔ بدھی مان نے بھیڑ کا قصہ راجہ داہر کو بتایا تو وہ علامتی طور پر اپنی سوتیلی بہن بائی سے شادی کرنے پر راضی ہو گیا۔ اس نے اسے اپنی انگوٹھی پیش کی، اپنی تلوار اس کی گود میں رکھی اور اس کے سر کو اپنے اسکارف سے ڈھانپ دیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بائی یا رانی بائی
दाहिर की सौतेली बहन थी, लेकिन बाज़ बज़िद हैं कि वो उसकी सगी बहन ही थी, क्योंकि तवारीख में राजा चच यानी दाहिर के बाप के रानी सुहांदी के साथ मुआशक़े और फिर उसी से शादी का जिक्र तो है, लेकिन किसी और शादी का कोई तज़किरा नहीं। बाद मुवर्रिखीन दाहिर के दिफा में कहते हैं कि सौतेले भाइयों और सौतेली बहनों और कज़न्स के दरमियान शादियाँ कदीम शाही तारीख में कोई नई बात नहीं। मिस्र के फ़िरौनों और ईरान के कदीम बादशाहों ने हमेशा अपनी सगी या सौतेली बहनों और कज़न से ही शादियाँ की, क्योंकि अगर ऐसा न किया जाता तो बहनोई मुमकिन तौर पर सल्तनत के लिए ख़तरे का बायस बन सकते थे, जबकि दूसरी जानिब शहजादे या सल्तनत के वारिस को उसका हम पल्ला रिश्ता भी मिल जाता था। बहरहाल राजा दाहिर की अपनी बहन से शादी एक मुतनाज़ मौजू है। रानी बाई के अलावा भी राजा दाहिर की एक बीवी और बताई जाती है, जिसका नाम लादी था। तवारीख में है कि ब्रह्मनाबाद की फतह के बाद रानी लादी माले गनीमत के तौर पर मोहम्मद बिन कासिम के हिस्से में आई और उसने उसे कनीज़ बनाने के बजाय उससे निकाह कर लिया। इसी तरह बाज़ तवारीख में राजा दाहिर की सिर्फ 2 बेटियों सूर्या देवी या सूरज देवी और परमल देवी का जिक्र किया गया है, जबकि कुछ मुवर्रिखीन ने उनके अलावा राजा दाहिर की 2 और बेटियों जोधा देवी और जैसिया का नाम भी लिखा है। ये हिंदुस्तान में मुसलमानों की पहली बड़ी फतह थी। लोक विरसा की किताब सिंध के मुताबिक कहा जाता है कि ये 10 रमज़ान का दिन था। 93 हिजरी के मुताबिक 20 जून 712 ईस्वी की तारीख थी। इसी किताब में ये दावा भी किया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर का सर कलब करके हज्जाज बिन यूसुफ को रवाना किया था। राजा दाहिर के ज़माने में सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में तख्तगाहें बनाई गई थीं, जैसे ब्रह्मनाबाद और उघमकोट, लेकिन अरोड़ इन तमाम तख्तगाहों में से अहम तरीन तख्तगाह थी। इसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने ब्रह्मनाबाद, अलोर और मुल्तान तक का सारा इलाका फ़तह कर लिया। ब्रह्मनाबाद में उसका मुकाबला दाहिर के बेटे जयसीना से हुआ, जिसे मुसलमान फ़ौज ने शिकस्त से हमकिनार किया। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने ऐलान किया कि किसी पर जबर नहीं, जो चाहे मुसलमान होकर हमारा भाई बन जाए और जो चाहे जजिया देकर अपने पुराने मज़हब पर कायम रहे। उधर दमिश्क में पहले हज्जाज बिन यूसुफ और फिर खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क वफ़ात पा गए। उसके बाद सुलेमान बिन अब्दुल मुल्क तख्तनशीन हुआ, जिसके साथ ही सियासी मंजरनामा बदल गया। सुलेमान ने हज्जाज के मुकर्रर करदा सब सालारों को माजूल या कत्ल करके उन्हें रास्ते से हटा दिया। उनमें कुतैबा बिन मुस्लिम, मूसा बिन नुसैर और मोहम्मद बिन कासिम के नाम सर फहरिस्त थे। उसने मोहम्मद बिन कासिम की जगह यजीद बिन किबशा को सिंध का गवर्नर मुकर्रर किया, जिसने मोहम्मद बिन कासिम को टाट के कपड़े पहनाकर और बेड़ियाँ डालकर इराक़ भिजवा दिया। मोहम्मद बिन कासिम को वासत के जेल खाने में जंजीरों से बांध कर रखा गया और इसी कैद खाने में 22 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत की खबर जब सिंध पहुंची तो यहाँ बाकायदा सोग मनाया गया और हिंदुओं और बुद्धों ने उसका एक मुजस्समा नस्ब करवा के अपनी अक़ीदत का इजहार किया। ये तो थी एक रिवायत, लेकिन एक रिवायत सिंध की मशहूर तारीख़ चचनामा में नकल हुई है, जिसमें बताया गया है कि मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर की 2 बेटियों परमल देव और सूरज देव को खलीफा सुलेमान की खिदमत में रवाना किया। खलीफा ने उनका हुस्न देखकर उन्हें अपने लिए पसंद कर लिया, लेकिन उन लड़कियों ने खलीफा से कहा कि हम आपके लायक नहीं, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम हमें अपने इस्तेमाल में ला चुका है। ये सुनकर खलीफा आग बबूला हो गया और अपने हाथों से हुक्म तहरीर किया कि मोहम्मद बिन कासिम ये हुक्म मिलते ही ख़ुद को कच्चे चमड़े में बंद करवा के हमारे हजूर में हाजिर हो। इसी रिवायत के मुताबिक मोहम्मद बिन कासिम को ये हुक्म उदयपुर में मिला। उसने हुक्म की तामील की और ख़ुद को चमड़े में बंद करवा के रवाना हो गया, लेकिन 3 दिन बाद रास्ते में ही उसका इंतकाल हो गया। मोहम्मद बिन कासिम की लाश को संदूक में बंद करके खलीफा के सामने पेश किया गया, जिसने फ़ौरन इन दोनों बहनों को बुलाकर लाश दिखाई और कहा, मेरा हुक्म देखो। इस रिवायत में ये भी कहा गया है कि दोनों बहनें ये सुनकर बेख्तियार हंस दीं और कहने लगीं, खलीफा का हुक्म अदल और अक़ल से मावरा है। आपको चाहिए था कि हमारी बात की सदाकत की तहक़ीक़ करते। हकीकत ये है कि मोहम्मद बिन कासिम हमारे लिए भाई और बाप के बराबर था। उसने कभी हमें हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन चूँकि उसने हमारे ख़ानदान के राज को उजाड़ा और हमारे बाप और भाई को कत्ल किया, हमें ग़ुलाम बनाया, इसलिए हमने महज इंतकाम लेने के लिए
یہ واقعہ گھڑ کر آپ کو بیان کیا۔ ہمارا مقصد صرف اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینا تھا۔ سلیمان بن عبد الملک نے یہ سن کر دونوں بہنوں کو دیوار میں زندہ چنوا دیا۔ ایک اور تاریخی روایت کے مطابق دونوں بہنوں کو ہاتھی کے پاؤں سے باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا گیا اور بعد میں انہیں زندہ جلا دیا گیا۔ یہ واقعہ چچ نامہ میں نقل ہوا ہے، لیکن مسلمان مورخین اس کی صحت سے انکار کرتے ہیں۔ محمد بن قاسم کی وطن واپسی اور موت کے بعد بھی سندھ پر عربوں کی حکومت قائم رہی، لیکن اروڑ کا عروج ختم ہو گیا۔ تاریخی کتابوں میں درج ہے کہ جس وقت محمد بن قاسم نے اس شہر کو فتح کیا، یہ ایک ترقی یافتہ شہر تھا۔ اس نے اسے فتح کرنے کے بعد یہاں خطیر رقم بطور خراج مقرر کی، پھر روانہ ہوتے وقت وہاں کا انتظام رواح بن اسد کے سپرد کر دیا اور موسیٰ بن یعقوب ثقفی کو قاضی القضات کے فرائض انجام دینے کی ہدایت کی اور کہا کہ وہ رعایا کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آئے اور ہر فیصلہ کتاب و سنت کے مطابق کرے۔ یہیں اس نے اس مسجد کی بنیاد بھی رکھی جسے بر صغیر کی دوسری مسجد یا بر صغیر کی اولین مساجد میں سے ایک مسجد کہا جاتا ہے۔ اروڑ میں محمد بن قاسم کی مسجد جسے بر صغیر کی پہلی مسجد کہا جاتا ہے، لیکن میں اس بات سے اس لیے اتفاق نہیں کرتا کہ چونکہ محمد بن قاسم دیبل سے ہوتے ہوئے نارون کوٹ سے ہوتا ہوا اور آخر پر یہاں پہنچا تھا، لہٰذا یہ بر صغیر کی پہلی مسجد تو نہیں ہے، لیکن بر صغیر کی اولین مساجد میں سے ایک ہے۔ یہ سامنے مسجد کا بچا کچا ڈھانچہ جو ہماری اس بے حسی کی گواہی دیتا ہے کہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ کون سی چیز ہماری میراث ہے، قومی میراث ہے یا وہ مذہبی میراث ہے، ہم اس کی حفاظت کریں۔ ہم صرف اور صرف اسے گرانے، اسے نقصان پہنچانے اور اسے نظر انداز کرنے کی روش پر چل رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک چلتے رہیں گے۔ یہ ایک بورڈ جو ہے وہ لگا ہوا ہے، میں پہلے آپ کو بورڈ جو ہے وہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد اندر سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مسجد دکھاتا ہوں چاروں طرف سے۔ یہ لکھا ہوا جی مسجد محمد بن قاسم، اروڑ تعلقہ روڑی، ڈسٹرکٹ سکر۔ بڑی لمبی چوڑی تحریر ہے اور سرکاری تحریر ہے، مطلب آپ اس کے الفاظ سے اندازہ لگا لیں گے کہ یہ سرکار نے بطور خاص جو ہے وہ اس چیز کو لکھوایا ہے۔ It is historical fact that Muhammad bin Qasim defeated Raja Dahir at the then ruler of Sindh and conquered it on 10th of holy month of Ramadan 93 AH یعنی ہجری۔ Author of famous and authentic books titled فتح نامہ سندھ، چچ نامہ جس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ چچ نامہ میں یہ بتا دوں کہ یہ عربوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور یہ اسی عہد کی کتاب ہے جس عہد میں محمد بن قاسم یہاں آیا تھا۔ یہاں بے شک لکھا ہوا ہے کہ اتھینٹک بک، لیکن چچ نامہ کو اتنا اتھینٹک اس لیے تسلیم نہیں کیا جاتا کہ عربوں کی کہانی عربوں نے لکھی، لہذا اس میں غیر جانبداری کا عنصر نہ ہونے کے برابر ہے۔ اینڈ جنات السندھ reveal that Muslim conquer built mosque after conquest of Sindh in big cities دیبل نیئر کراچی، نارون کوٹ موجودہ حیدرآباد، سیوستان کا علاقہ سہون کے ساتھ پڑتا ہے، اروڑ اینڈ ملتان۔ دا شمس العلماء مرزا قلیچ بیگ رائٹس دیٹ دا اروڑ یعنی الور واز کیپٹل آف سندھ اپ ٹو 125 AH یعنی آفٹر ہجرا، اینڈ دین Mansoura became its second capital. It is also stated in the historical books that there is a mosque in Aroor built by Muhammad bin Qasim and its ruins are still present there. وہ ruins جو present there ہے وہ یہ ruins ہیں۔ اس کے آگے لکھتے ہیں کہ they appeal to all Muslims to the world and especially to those of Sindh to construct this international mosque. If we start its construction work, Allah will complete it as it is for His worship only. Islam entered subcontinent of Indo-Pakistan through Sindh. Hence, it is called Gateway of Islam. The light of Islam is spread not only in subcontinent but in South Asia also. After conquest of Sindh, it became under the control of Muslim rulers from 712 AD. یعنی مطلب عیسوی 712 عیسوی to 1843 AD. It is a real fact that foundation stone of Pakistan was laid on the first day when Muslims entered Sindh
as conquers by the grace of Almighty Allah, a separate state named Islamic Republic of Pakistan appeared on the map of the world on 14th August 1947 as 27th day of the holy month of Ramadan under the flag of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rahmatullah Alayh. Now it is our duty to make our fullest and best contribution and work ceaselessly in the service of our nation and make Pakistan as one of the greatest nations of the world and lead the entire Muslim Ummah of the world under flag of Islam. یہ جناب سرکاری بورڈ جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفس سکھر کی طرف سے اور کنسٹرکشن کمیٹی ایک بنی ہوئی ہے اس کے لیے، اللہ جانے وہ کنسٹرکشن کمیٹی کیا کرتی ہے اور اس نے کیا اب تک کیا ہے. یہ جناب بورڈ اس سے لگایا گیا ہے اور اب میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں مسجد کی طرف. یہ درمیان میں ایک کھائی سی ہے، ورنہ راستہ تو یہاں سے بھی ہے. وہ ایک الگ ٹیلے پر بنی ہوئی ہے اور بورڈ جو ہے وہ اس کے ساتھ والے ٹیلے پر لگا ہوا ہے. مسجد کو باہر سے بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو اور اندر سے بھی دکھاتا ہوں. یہ ہمارے جسے بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں باب الاسلام، یہ باب الاسلام کا ایمبلم ہے، نشانی ہے، یادگار ہے. باب الاسلام یعنی یہ اسلام کا دروازہ ہے جو اس وقت اپنی حالت پر خود ہی رو رہا ہے. سندھ میں جو ہے وہ آیا محمد بن قاسم، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ سندھ والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے جو ہے وہ پراپرلی مینٹین کرتے یا اس کی مرمت کرتے. یہ ہم سب کی ذمہ داری تھی کہ اگر محمد بن قاسم سندھ کے راستے آ ہی گیا تھا اور اس نے یہ فتح کر لی سے کیا تھا علاقہ، تو پھر اس کی جو چیزیں ہیں ہم ان کی حفاظت کرتے. لیکن ہم نے نہیں کی. مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم ایک اچھے محافظ کسی بھی چیز کے نہیں ہیں، نہ اپنے ملک کے، نہ اپنی وراثت کے، نہ اپنے مذہب کے. یہ جناب اندر سے یہ مکمل مسجد جو آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہے، یہ اس کا چھوٹا سا صحن ہے. اور یہ مرحلے اوپر چھپرا تو بعد میں ڈالا ہوا ہے کیونکہ یہ دو دیواریں ہی اس کی سلامت رہ گئی تھیں. ایک دیوار جو باہر کی میں نے آپ کو دکھائی ہے وہ یعنی یہ دیوار ادھر سے بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ دیوار سلامت رہ گئی ہے اور یہ حصہ سلامت رہ گیا ہے. باقی سارا یعنی یہ حصہ بھی کیا بلکہ دیوار سلامت رہ گئی ہے. ادھر سے دیکھتا ہوں میں اگر کہیں راستہ ہے. ہاں یار جی بالکل ہے، یہ راستہ ہے اور یہ مسجد کی دوسری دیوار جو سلامت ہے. درمیان کا صحن ختم ہو چکا. اتنا ہی تھا. یہ اس دور کے پتھروں کی مسجد بنی ہوئی ہے، یعنی یہ جو آپ کو پتھر لگے اوپر سے نیچے تک نظر آ رہے ہیں یہ لگتا ہے کہ پتھر ہے. باقی یہ جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں یہ میرے خیال بعد میں اس کو سہارا دینے کے لیے لگائی گئی ہیں تاکہ جو بچی کچی دیوار ہے یہ گر نہ جائے. یہ اس کی ایک محراب ہے پرانے دور کی بنی ہوئی، درمیان میں کچی اینٹیں لگا کر اس کو بھی سہارا دیا گیا ہے کہ اگر یہ بچی کچی نشانی ہے بھی تو یہ گر نہ جائے. اسی طرح جو ہے وہ یہ جو پلرز بنائے گئے ہیں یہ بھی بعد میں بنائے گئے ہیں چھپڑا ڈال کے، کیونکہ اس میں اب بھی نماز ہوتی ہے. تو نمازیوں کو دھوپ سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ بندوبست کیا ہوا ہے کہ وہ کم از کم سکون سے کوئی 2-4 رکعت نماز یہاں ادا کر سکیں. ورنہ مطلب ہماری طرف سے اس کی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں ہے. ہم نے بڑے فخر سے لکھا ہے کہ محمد بن قاسم نے جو ہے وہ سندھ فتح کیا اور مساجد کی بنیاد رکھی، دیبل کا بھی ہم نے ذکر کیا، سارا کچھ کیا، لیکن ہم نے اسے سنبھالنے کی کوئی کوشش نہیں کی. یہ مسجد کا دوسرا حصہ، دوسری سمت یہاں کھائی ہے. میں شاید بہت آگے تک جا کر آپ کو نہ دکھا سکوں کیونکہ سلپری ہے اور کسی وقت جو ہے کوئی چیز گر سکتی ہے. یہ اس کا دوسرا پلر. لگتا یہ ہے کہ یہ اس کے آگے بھی کچھ تھا، مطلب جو اس کی یہ جو ٹوٹی ہوئی دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے اور اس کے آگے بھی ایک محراب نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مسجد اتنی نہیں تھی جتنی دکھائی دے رہی ہے، بلکہ ممکنہ طور پر اس سے بڑی مسجد تھی جسے بعد میں یا تو یہ جو سڑک بنائی گئی اور ممکن اس کی نظر ہو گئی، یا امتداد زمانہ کے ہاتھوں یہ چٹان چونکہ چھوٹی چٹان ہے، اتنی اونچی چٹان نہیں ہے، تو یہ بھر بھرا کے گر گئی نیچے
اور اس کی وجہ سے یہ مسجد کا حصہ بھی گر گیا۔ یہ کھجوروں کے جو درخت نظر آ رہے ہیں یہ بھی محمد بن قاسم کی یادگار ہیں، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ محمد بن قاسم کی فوج بڑی تعداد میں اپنے ساتھ جو ہے وہ جو خوراک کا سامان لائی تھی اس میں کھجوریں بھی شامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ سندھ کا خطہ، خیرپور، سکھر، یہ علاقے کھجور کی فصل کے لیے بہت مشہور ہے۔ یہاں جا بجا آپ کو کھجوروں کے بہت وسیع و عریض باغات نظر آئیں گے۔ یہ جناب محمد بن قاسم کی مسجد، اسلام کا پہلا باب، جو بہت ہی خستہ حالت میں ہے۔ محمد بن قاسم کی مسجد تو نہیں بن سکی، لیکن محکمے والوں نے یا حکومت نے وہاں باقاعدہ ایک خطیب کا تقرر کر رکھا ہے۔ نبی بخش بھٹی صاحب اس کے خطیب ہیں اور اس کھنڈر میں نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ میں ظاہر سی بات ہے کھنڈر ہی کہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کب سے یہاں ہیں بھٹی صاحب؟ میرے کو 15 سال ہوا ہے۔ اچھا، تو 15 سال سے کیا کر رہے ہیں؟ 15 سال میں بس یہ نماز پڑھاتے تھے ہم۔ ابھی وہ شہید ہو گئی ہے، ابھی اللہ والا آیا ایک دوسری مسجد بنا کے دے کے گیا ہے۔ تو اس اللہ والے نے یہ کیوں نہیں بنائی؟ اس کو نہیں، حکومت والے نے، ثقافت والے نے روک دیا کہ یہ نہ ادھر نہیں بناؤ ادھر بناؤ۔ تو جو ہے تنظیم فکر و نظر سندھ جو ہے وہ ہے، اس کا مالک وہ ہے، اس کا اکاؤنٹ بند ہو گیا ہے۔ اس نے 10 کروڑ ضیاء الحق صاحب نے دیا تھا، وہ کھایا۔ وہ حکومت اس میں دلچسپی لیتی ہے یا نہیں لیتی؟ نہیں دیتی، یعنی حکومت خود نہیں چاہتی کہ یہ بنے؟ حکومت کا خود اعتراض ہے تو یہ نہیں بنے۔ اچھا، ویسے تو محمد بن قاسم کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، مسجد نہیں بننے دیتے۔ نہیں بنے، وہ کہتے ہیں جی کہ پہلا مسلمان ہی وہ تھا یہاں آنے والا، حالانکہ اس سے پہلے بھی مسلمان تھے۔ اسی کا ایک اینٹ کو بھی ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ اچھا، یہ جو کھڑے ہیں آسان۔ ویسے آپ نے خود نماز پڑھی ہے کبھی یہاں پر؟ پڑھائی ہے؟ ہاں 15 سال پڑھا ہے۔ اچھا، اب نئی مسجد میں پڑھاتے ہیں؟ ابھی نئی مسجد میں میرے کو یہ بیماری ہے، یعنی یہ ویران ہو گئی مسجد؟ ویران ہو گئی، اب اس میں نماز بھی نہیں ہوتی؟ نہیں ہوتی۔ لیکن جی یہ حال ہے محمد بن قاسم کو ہیرو بنا کر پیش کرنے والوں کا، دوسرا کہ اس کی مسجد میں نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرا باہر سے آدمی آتے ہیں نفل پڑھنے کے لیے، اس میں جا کے نفل پڑھتے ہیں، کیا ثواب ملتا ہے ان کو؟ بس وہ اللہ سے بہتر جانتا ہے۔ اچھا، اللہ کے لیے نفل پڑھتے ہیں اللہ وہ؟ کے لیے۔ وہ ظاہر ہے محمد بن قاسم کون سے کیا جائے۔ آپ کے پاس ایک سکہ دیکھا تھا میں نے محمد بن قاسم کا، یہ جی اپنا آپ اپنے ہاتھ پہ رکھیں، میں اسی پہ دکھاتا ہوں۔ یہ اپنا نبی بخش بھٹی صاحب کی ہتھیلی پر ایک سکہ رکھا ہوا ہے، یہ محمد بن قاسم کے دور کا سکہ ہے، جب وہ یہاں آیا۔ بڑا بھائی، اچھا میں اپنے ہاتھ میں لے لوں اگر اجازت دے تو؟ یہ جناب خاصا بھاری ہے، اور اب یہ نہیں پتا کہ یہ 1 پیسہ تھا اس زمانے کا یا 1 روپیہ تھا، لیکن بہرحال یہ سکہ محمد بن قاسم کے دور کا ہے، اور یہ آپ بھی اس کا نظارہ کر لیں دونوں طرف سے، اس طرف سے بھی اور اس طرف سے بھی۔ نام شام کچھ نہیں لکھا ہوا، مٹ مٹا گیا ہوا ہے سارا کچھ۔ اور یہ سن کر مزید افسوس ہوا کہ ویسے تو حکومت پرچار کرتی ہے کہ محمد بن قاسم ہمارا ہیرو تھا، ہمارا مسیحا تھا، پہلا مسلمان تھا، لیکن اس کی مسجد ویران اور بے آباد پڑی ہے، اور اگر کوئی بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے منع کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی مہربانی آپ کی سرکار۔ عہد اکبر کے مشہور مورخ میر محمد معصوم شاہ بکری نے اپنی کتاب تاریخ معصومی میں لکھا ہے کہ دریائے سندھ کے کنارے ایک عظیم الشان شہر اروڑ آباد تھا، جس میں عالیشان عمارتیں، خوبصورت محلات اور پھلوں سے لدے ہوئے باغات تھے۔ اس کے علاوہ اس کی شہریت اور تمدن کا وہ تمام سامان موجود تھا جو کسی بڑے سے بڑے شہر میں ممکن ہو سکتا ہے۔ ایک سیاح ابن حوقل اس شہر کے بارے میں لکھتا ہے کہ یہ شہر ملتان سے کسی طرح کم نہ تھا، اس کے گرد 2 بڑی فصیلیں اس کی سلامتی اور استحکام کے لیے بنائی گئی تھیں۔ اروڑ شہر کو تلاش کرنے کی کوششیں مدتوں سے جاری ہیں۔ کئی محققین نے اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ وہ اروڑ شہر کی اصل بنیادوں کو تلاش کر لیں، اس قلعے کو تلاش کر لیں جو کبھی راجہ داہر کی یہاں سندھ میں عظمت کا نشان ہوا کرتا تھا، لیکن اب تک کی تمام کوششوں میں ناکامی ہوئی ہے۔ اس کی ایک سیدھی وجہ سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت اس بات میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی کہ وہ راجہ داہر کے قلعے کی باقیات کو تلاش کرے۔ اس کا جو سب سے بڑا ثبوت میں دوں گا کہ اس نے محمد بن قاسم کی مسجد پر ایک لکھ کر بورڈ تو لگا دیا کہ جی یہ محمد بن قاسم کی مسجد ہے، اس نے تعمیر کروائی تھی، اور ساتھ یہ بھی اعزاز بتا دیا کہ جی یہ ابتدائی مساجد میں سے ایک ہے، لیکن اس نے اس مسجد کو، یعنی حکومت نے اس مسجد کو اثر نو بحال کرنے کے بجائے اس کے برابر ایک نئی مسجد تو بنا دی، لیکن محمد بن قاسم کی مسجد کو بحال نہیں کیا۔
جبکہ ہم مطلب ہمارے بعض سیاستدان یا بڑے جو اس بات پر قادر ہیں کہ وہ نئی نسل کو کوئی سبق پڑھا سکیں، وہ انہوں نے محمد بن قاسم کو ہیرو بنا کر تو پیش کیا، لیکن اس کی عمارت کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ کئی سال مطلب جو ہے وہ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ کسی نجی یا نیم سیاسی جماعت کے کنٹرول میں ہے، اور وہی جو ہے وہ وہاں جو ملازم ہے اس کو تنخواہ بھی دیتے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے اب تک اروڑ کی بحالی یا محمد بن قاسم کی مسجد کی بحالی، چھوڑیں اروڑ کو، محمد بن اروڑ ہندوؤں کا قلعہ تھا بقول ان کے، اور اسے بحال کر کے انہیں کیا ملے گا، لیکن انہوں نے محمد بن قاسم کی اس مسجد کو بھی بحال نہیں کیا جسے وہ خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ یہ سندھ کی یا ہندوستان کی اگر پہلی نہیں تو کم از کم دوسری مسجد ضرور ہے۔ سندھ کو باب الاسلام بھی کہتے ہیں، محمد بن قاسم کو تسلیم بھی کرتے ہیں، 17 سال کا ہیرو بھی کہا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اروڑ شہر جو اس نے فتح کیا تھا اسے جو ہے وہ تلاش کرنے میں حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں۔ لہذا مجھے امید کیا مجھے یقین ہے کہ یہ کبھی نہیں پتہ چل سکے گا کہ اروڑ کتنا عظیم الشان شہر تھا، کیونکہ یہ عظیم الشان شہر اب جو ہے وہ کھنڈرات میں بدل چکا، اور سوائے پہاڑیوں کے اور کہیں کہیں لگی ہوئی اینٹوں کے جو اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ کبھی راجہ ظاہر کے قلعے کی فصیل ہوا کرتی تھی، یہاں کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ لہذا میں نہیں سمجھتا کہ آنے والے وقتوں میں کسی بھی نسل کو، نئی نسل کو کیا اس کے بعد آنے والی نسل کو بھی یہ پتہ چل سکے کہ اروڑ کتنا عظیم الشان شہر تھا اور اس کا جاہ و جلال کیا تھا۔ اسی بات پر افسوس ہوتا ہے کہ ہم تاریخ کے نہ تو محافظ ہیں نہ تاریخ بنانے والوں میں سے ہیں، لیکن اور ہمارا شمار صرف اور صرف تاریخ بگاڑنے والوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے کہ یہ جگہ تاریخی ہے تو ہم اس کے لیے بھی کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ ہم اسے اتنا خراب کر دیں کہ یہ قابل شناختی نہ رہے۔ یہی صورت اروڑ کے ساتھ ہے کہ آج یہ قابل شناختی نہیں کہ یہاں کبھی راجہ ظاہر کی حکومت تھی، اور یہ وہ قلعہ تھا جو فتح ہوا تو بر صغیر میں اسلام کی آمد ہوئی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔